السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلام اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہسٹری آف پاکستان کی 1857 انگریز کے قبضے سے لے کے 1947 تک جب آزادی ملی پاکستان اور انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ لیٹس جسٹ بگن۔ 1857 کے بعد لارڈ میکالے نے انگلش اور ویسٹرن سلیبس جو ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس کیا، جس کو مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دیا اور ہندوؤں نے اس کو امبریس کیا اور مختلف اہم حکومتی عہدوں پر پہنچ گئے۔ مسلمان اسی لیے سیاسی طور پر کمزور ہو گئے کیونکہ وہ اس سارے سلیبس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور نہ تو انگلش زبان سیکھی اور نہ ہی وہ ویسٹرن سلیبس سیکھا، جو کہ انگریزوں نے مختلف اہم عہدوں پر آنے کے لیے لازمی قرار دیا۔ علی گڑھ موومنٹ سر سید احمد خان کی وہ پہلی تحریک تھی جس نے ایک ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن مسلمانوں کے لیے انٹروڈیوس کروایا۔ اسی کے تحت ایم اے کالج میں بنایا گیا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جو کہ بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ مغل جو تھے انہوں نے اردو کو جو درباری زبان ہے وہ مقرر کر دیا تھا۔ جب انگریز آیا تو اس نے اردو اور انگلش فرسٹ لینگویج کے طور پر امپلیمنٹ کی گئی اور اردو سیکنڈ لینگویج کے طور پر امپلیمنٹ کی گئی۔ 1867 میں کچھ انگریز جو حکومتی عہدوں پر اوپر تک پہنچ گئے، انہوں نے اردو کو ہندی کے ساتھ ریپلیس کروا دیا، یعنی کہ اردو کی جگہ پر انہوں نے ہندی کو سیکنڈ لینگویج کے طور پر امپلیمنٹ کروا دیا اور جو اسکرپٹ تھا وہ اردو کے نستعلیق فونٹ کی جگہ پر دیوناگری جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر سن 1900 میں دونوں زبانوں کو ایکول سٹیٹس دے دیا گیا، اردو کو بھی اور ہندی کو بھی۔ 31 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، اس وقت ایلیٹ کلاس لیڈرز تھے، ان کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کو اس وقت ہیڈ کیا نواب وقار الملک نے۔ یہ طے پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 1907 میں مسلم لیگ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، وہ بنایا گیا ایک گرین بک نامی کتاب کے اندر، اور اس کو لکھا مولانا محمد علی جوہر نے۔ سر سلطان محمد شاہ، جن کو عام طور پر آغا خان سوم کہا جاتا ہے، وہ اس نوزائیدہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے فرسٹ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، لیکن اس جو پہلا اجلاس تھا اس میں سر آغا خان سوم جو ہے وہ شامل نہیں تھے۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ 1905 کے اندر لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم مذہبی طور پر نہیں کی گئی تھی بلکہ انتظامی طور پر کی گئی تھی تاکہ اس صوبے کی جو آبادی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے صوبے کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ایزی ہو جائے۔ ایسٹ بنگال جو ہے وہ غریب تھا انڈسٹریلائزیشن کے لحاظ سے اور مسلمانوں کی آبادی اس میں زیادہ تھی۔ ویسٹ بنگال امیر تھا اور انڈسٹریز میں کافی ڈومیننٹ تھی اور اس میں ہندو زیادہ تھے۔ جب 1905 میں یہ تقسیم ہو گئی تو مسلمان بہت خوش ہوئے کیونکہ اب مسلمانوں کا جس ایریا کے اندر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی وہ ایک نیا صوبہ بن گیا تھا اور ہندوؤں کا جو ڈومیننس مسلمانوں کے اوپر تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس تقسیم کو ہندوؤں نے بہت زیادہ اپوز کیا اور 1911 میں بنگال کے دونوں صوبے جو ان کو دوبارہ ری یونائٹ کر دیا گیا ہندوؤں کے دباؤ کی وجہ سے۔ رولٹ ایکٹ، جو یہاں بلیک ایکٹ بھی اس کو کہا جاتی ہے، 1919 میں نافذ کیا گیا اور اس ایکٹ کے تحت پولیس والوں کو وہ تمام اختیارات دیے گئے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں آتے تھے، یعنی کہ کسی بھی شخص کو کہیں سے بھی گرفتار کرنے کی، کہیں کتنا بھی عرصہ گرفتار رکھنے کی، کوئی بھی وجہ جو ہے وہ ڈال کے اس کو گرفتار کر کے انگریزوں کے خلاف اگر اس نے کسی بھی طرح کی کوئی بغاوت کی ہے تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اس ایکٹ کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد۔ نان کوآپریشن موومنٹ 1920 میں گاندھی نے سٹارٹ کی اور اس نان کوآپریشن موومنٹ کے تحت گاندھی نے تمام جو ہندوستانی تھے ان سے اپیل کی کہ وہ جتنی بھی برطانوی
صنعت کاری کے اندر ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ سارے چھوڑ دیں، اور جو بھی ان انگریزوں کی تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ سیلف ریلائنس کو پروموٹ کیا گیا، اپنی چیزیں جو ہیں، جو کھادی اس وقت بنی جاتی تھی، ایک کپڑا تھا، اس کو پروموٹ کیا گیا۔ ہندوستانی چیزوں، جو ہندوستانی بنی چیزیں تھیں ان کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے علاوہ جو انگریزی کپڑے تھے ان کو بھی چھوڑ دینے کا کہا گیا اس نان کوآپریشن موومنٹ میں۔ جلیاں والا باغ 1919 میں ہوا تھا، امرتسر میسیکر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ 13 اپریل 1919 کو یہ ہوا تھا۔ اپریل آپ نے اس لیے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس وقت بیساکھی کا موقع تھا، اور بیساکھی کے موقع پر جو میلہ لگا ہوا تھا اس میں لوگ جمع تھے، اور اس کے بعد اس جو ایونٹ تھا اس کے بعد لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کی آزادی کے لیے انہوں نے ایک احتجاج کا اہتمام کیا اس جلیاں والا باغ کے اندر۔ اور امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ بریگیڈیئر جنرل ریگینالڈ ڈائر تھا جس نے فائرنگ کے آرڈرز دیے۔ 400 کے قریب لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ 1919 آپ نے یاد رکھنا ہے، امرتسر یاد رکھنا ہے، اور ریگینالڈ ڈائر آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ کون سا بندہ تھا جس نے فائرنگ کے آرڈرز دیے تھے۔ خلافت موومنٹ 1919 سے 1924 تک چلائی گئی۔ اس کے جو امپورٹنٹ لیڈرز تھے وہ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان اور ابوالکلام آزاد۔ حکیم اجمل خان اور ابوالکلام آزاد کانگریس کی طرف سے تھے، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر مسلم لیگ کی طرف سے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے عثمانی سلطنت پہ قبضہ کر لیا ہے، تو اب جو کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں تو عثمانی سلطنت کو ایز اٹ از پہلے کی حالت میں ہی بحال کر دیا جائے۔ خلیفیٹ جو ہے، جو کیلیفیٹ تھی، خلافت تھی، اس کو بحال کر دیا جائے، اور جو پہلے علاقے تھے ان کے انڈر، یعنی کہ سعودی عرب ان کے انڈر تھا، اور باقی جو بھی عراق، شام، مصر ان کے انڈر تھے، ترکی ان کے انڈر تھا، وہ سارے علاقے ترکی کو واپس کر دیے جائیں۔ لیکن ترکی نے خود ہی خلافت جو ہے وہ 1924 میں ابولش کر دی، ایک انڈیپینڈنٹ اور ریپبلکن ترکی جو ہے وہ قیام عمل میں آیا۔ آخری سلطان جو عثمانی سلطنت کا آخری سلطان تھا، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، عبدالحمید دوم اس کا نام تھا۔ مصطفیٰ کمال پاشا، اس کو اتا ترک کہا جاتا ہے، جدید ترکی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے عثمانی سلطنت کو ختم کیا، عثمانی رول کو ختم کیا، اور ایک سیکولر اور ریپبلک انڈیپینڈنٹ ترکی کی بنیاد رکھی۔ سائمن کمیشن 1928 میں آیا تھا انڈیا میں۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مطلب اس میں جو مین چیز تھی وہ یہ کہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی، ایک بھی سنگل انڈین اس کے اندر شامل نہیں تھا۔ 7 ممبر تھے اس کے، اور 7 کے 7 برٹش پارلیمنٹیرین تھے، اور کوئی بھی انڈین نہیں تھا۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھنا ایسے ہے کہ سائمن کے پہلے جو 2 لیٹرز ہیں ایس اور آئی، اس کا مطلب ہے سنگل انڈین۔ اس کے اندر ایک سنگل انڈین بھی پریزنٹ نہیں تھا۔ اس کو اس وقت بھیجا گیا تھا لیگل کنڈیشنز اور ریفارمز چیک کرنے کے لیے۔ نہرو نے، گاندھی نے، جناح، مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کے اندر کوئی انڈین نہیں تھا، سارے کے سارے یورپین تھے۔ مسلم لیگ کے کچھ ممبرز اور ہندو مہاسبھا کے کچھ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ اس وقت مسلم لیگ میں 2 دھڑے بن گئے تھے، ایک جو اس کمیشن کو ریجیکٹ کر رہا تھا اور ایک جو اس کمیشن کو ایکسیپٹ کر رہا تھا۔ لیکن چونکہ قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو بیسیکلی مسلم لیگ کی طرف سے یہ ریجیکٹڈ تھا۔ 7 ممبر تھے اس کے، اور سارے کے سارے برٹش پارلیمنٹیرینز تھے، کوئی انڈین اس میں شامل نہیں تھا۔ نہرو رپورٹ جو ہے وہ 1928 میں پبلش کی گئی نہرو کی طرف سے۔ نہرو نے اس رپورٹ کے اندر کسی بھی قسم کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی الیکٹوریٹ ہونا چاہیے، جس کی مرضی ہے، جس کو مرضی ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکے، اور اس کے علاوہ ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور ساری کی ساری جو پاورز ہیں گورنمنٹ کی، حکومت کی، وہ
سینٹر کے پاس ہونی چاہیے، صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب اوبیسلی اگر ایک میجورٹی گورنمنٹ بنتی ہے ہندوؤں کی سینٹر کے اندر، تو سارے کے سارے اختیارات اگر ان کے پاس ہوں گے تو مسلمانوں کے جو صوبے ہوں گے ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے۔ 14 پوائنٹس آف جناح نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم نے اپنے پوائنٹس جو ہیں 14 پوائنٹس وہ پبلش کروائے، 9 مارچ 1929 کو پیش کیے، پبلش نہیں کروائے، پیش کیے۔ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس یہ تھے کہ تمام صوبوں کو ایکول رائٹس دیے جائیں اور کافی حد تک انہیں خود مختار کیا جائے۔ سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہوگی وہ 1/3 سے کسی صورت بھی کم نہیں ہونی چاہیے، 1/3 مسلمانوں کے وزراء بھی ہونے چاہیے۔ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے الگ ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے، اور اس کے علاوہ NWFP صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی اصلاحات لائی جائیں۔ اس کے بعد 19 دسمبر 1929 میں کانگریس نے یہ ڈیکلیریشن منظور کی جس کو پورنا سوراج کہا جاتا ہے۔ پورنا کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، سوا کا مطلب سیلف اور راج کا مطلب رول، ہوم رول لائک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ڈومینین۔ اس سے پہلے جو بھی قرارداد منظور ہو رہی تھیں وہ اسی حق میں تھیں کہ ہمیں بھی ہوم رول دیا جائے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی طرح، مطلب برطانیہ کے اندر بیٹھ کے آپ حکومت کریں اور یہاں پر ہمیں حکومت کرنے دیں، ہم آپ کے انڈر تو ہوں گے لیکن اپنی انتظامی معاملات ہم خود سنبھالیں گے۔ لیکن 19 دسمبر 1929 میں پہلی بار کانگریس نے مکمل رول، سیلف رول کی ڈیکلیریشن منظور کی کہ اب ہمیں ہوم رول یا ڈومینین سٹیٹس نہیں بلکہ مکمل آزادی چاہیے۔ قصہ خانی بازار میسیکر پشاور میں 23 اپریل 1930 کو یہ واقعہ ہوا۔ خدائی خدمت گار اس وقت ایک تنظیم تھی، اس کے جو کچھ احتجاج چل رہا تھا اس پر فائرنگ کی گئی اور 20 سے لے کے 400 لوگوں کے مارے جانے کی اس وقت خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، یعنی کہ اس میں 20 سے لے کر 400 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ خان عبدالغفار خان جو ہیں یہ اس خدائی خدمت گار تنظیم کے چیف تھے۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، مختلف MCQs اس میں بھی آتے رہتے ہیں۔ 1930 سے 1932 کے دوران لندن کے اندر 3 راؤنڈ ٹیبل یا گول میز کانفرنسز منعقد ہوئیں۔ ان کو ہیڈ کیا ریمزی میک ڈونلڈ، اس وقت جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ پہلی 1930 میں ہوئی، دوسری 1931 میں اور تیسری 1932 میں۔ علامہ محمد اقبال نے دوسری اور تیسری کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس نے پہلی اور تیسری کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، صرف گاندھی نے شرکت کی اور صرف دوسری کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو ہیں یہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے تینوں کانفرنسز میں شرکت کی۔ یہی وہ امپورٹنٹ چند کویسچنز ہیں جن کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے ساری کانفرنسز میں شرکت کی تھی اور مسلمانوں کی جو میجورٹی لیڈرشپ تھی اس نے سب کانفرنسز میں شرکت کی تھی۔ صرف کانگریس تھی جس نے پہلی اور تیسری کانفرنس میں شرکت نہیں کی، اور دوسری کانفرنس میں بھی صرف گاندھی نے شرکت کی اور کوئی لیڈرشپ کانگریس کی موجود نہیں تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1937 میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ 11 صوبے اس وقت تشکیل دیے گئے۔ قائد اعظم کی تجویز کو مانتے ہوئے سندھ کو بامبے سے الگ کر دیا گیا اور برما کو بھی انڈیا سے الگ کر دیا گیا، اس کو ایک سیپریٹ کنٹری کنسیڈر کیا گیا۔ قائد اعظم نے اس ایکٹ کو thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable قرار دیا۔ نہرو نے کہا It's a machine with strong brakes but no engine. He also called it a charter of slavery. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے 1937 کے الیکشنز کی، ریزولوشن آف پاکستان، کرپس مشن، کیبنٹ مشن پلان، پارٹیشن پلان اور پھر انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، گڈ لک۔